خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں گے. اور آج ہم دیکھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں سے 17ویں آیت تک. اور ان آیات کو ہمارے لیے مسز عاصمہ خالد تلاوت کریں گی. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. آئے ہم خداوند کے کلام کو سماعت فرمائیں. خداوند کے کلام میں اس طرح درج ہے: اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں. چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکیلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں. پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا. جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا اور ایک سفید پتھر دوں گا. اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا کوئی نہ جانے گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین. آمین. جیسا کہ آپ پچھلے 3 ہفتوں سے بلکہ 4 ہفتوں سے آپ مکاشفہ کی کتاب کے ان خطوط پر پیغامات سن رہے ہیں، نہ صرف چرچ میں بلکہ جو لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے کیمپ پہ بھی، ان کو دن کے کسی نہ کسی حصے میں ان کلیسیاؤں کے بارے میں دلچسپ باتیں سننے کو ملیں گی. آج ہمارے سامنے جو کلیسیا ہے وہ ہے پرگمن کی کلیسیا. پرگمن کے لغوی مطلب کے بارے میں بہت سے لوگ متضاد رائے رکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب شادی ہے، اور چونکہ اس کلیسیا نے دنیا سے سمجھوتا کر لیا تھا اس لیے یہ معنی اس کے ساتھ منسلک کر دیے گئے. لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے جو زیادہ حقیقت کے قریب ہے. پرگمن دراصل یونانی سے بھی پہلے اس خطے میں بولی جانے والی زبان جس کو ہم اناتولین کہتے ہیں اس کا لفظ ہے، اور وہاں سے یہ یونانی زبان میں آ گیا. پرگمن کا مطلب ہے کلا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر ایک بہت اونچی پہاڑی پر قائم تھا. پہاڑی کے اوپر انہوں نے بڑے بڑے مندر تعمیر کیے تھے جن کے بارے میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بتانے والا ہوں. آج ہم صرف تھوڑا سا اس کا تعارف سنیں گے، باقی باتیں میں نیکسٹ سنڈے اور پھر اس سے اگلے اتوار اس خط کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ایک بہت اونچی پہاڑی پر تھا جس کے اوپر ان کے پاس بے شمار جگہ تھی. وہاں پر انہوں نے مندر تعمیر کیے، بڑے بڑے مندر
چونکہ پھر اس کی جو ڈھلان تھی، اترائی تھی پہاڑی کی، اس کے گرد انہوں نے اپنے گھر تعمیر کر رکھے تھے. سو چونکہ یہ اونچی جگہ پر واقع تھا، دفاعی نقطہ نظر سے بہت محفوظ سمجھا جاتا تھا. سمندر سے 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اس لیے اس کو انتہائی محفوظ شہر سمجھا جاتا تھا. کئی برس تک یہ ایک نامعلوم آبادی رہی. پھر فارسی دور میں جب اکسفیرس بادشاہ اپنی حدیں پھیلا رہا تھا، کورس، اس نے اس تمام علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا. اکسفیرس بادشاہ جس کی ملکہ آستر تھی، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کی معلوم دنیا کے 127 صوبوں یا ملکوں پر حکومت کرتا تھا. ایشے کوچک یعنی موجودہ ترکی، یہ بھی، اس پر بھی فارس نے قبضہ کر لیا. یعنی ایران نے، قدیم فارسی حکومت، آپ نے بڑے نام سنے ہوں گے، خورس، دارامادی، اکسویرس، ارتکشستہ، یہ سب فارسی بادشاہ ہیں. انہوں نے جب یہاں پر اپنی حکومت قائم کی، اس زمانے میں پرگمن کو تھوڑی بہت ترقی ملنا شروع ہوئی. لیکن پھر ایک وقت آیا جب وہیں پر ایک اور حکومت، جس کو ہم لیڈین سلطنت کہتے ہیں، انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو اپنے قبضے میں لے لیا. ان کے زمانے میں یہ شہر ترقی کرنے لگا اور پھر سکندر نے اس کو فتح کر لیا، سکندر اعظم نے، اور انہوں نے پھر اس شہر کو یونانی ثقافت سے متعارف کروایا. سو اس پرگمن لفظ کا مطلب کلا ہو سکتا ہے. میرے نزدیک یہ زیادہ اہم لفظ معنی ہے اس کے، کلا، کیونکہ یہ فوجی، عسکری، دفاعی نقطہ نگاہ سے ایک محفوظ شہر تھا، ایک قلعے کی طرح کا شہر تھا. وہ لوگ ہر صبح اس پہاڑی پر سے اترتے، جس کے لیے انہوں نے شاندار سیڑھیاں بنا رکھی تھیں. وہ نیچے اترتے اور اتر کر ارد پہاڑی کے گرد جو جگہ تھی، زمین تھی، اس پر فصلیں کاشت کیا کرتے تھے. درے ہرمس یہاں پر بہتا تھا. سو اس کی وجہ سے یہ سرزمین بڑی زرخیز تھی. یہ زمینیں، یہاں پر فصلیں کاشت ہوتی تھیں، گندم کی، انگور کی، زیتون کی فصلیں یہاں پر کاشت کی جاتی تھیں. آج یہ اور اس کے ساتھ کچھ اور علاقے تمباکو کی کاشت کے لیے بھی بڑے مقبول ہیں. برر پرگمن کو لیدین حکومت نے اس سارے صوبے کا، جس کو ایشے کوچک کہتے ہیں، اس کا دارالحکومت بنا دیا. اگرچہ بعد میں اس سے یہ اعزاز چھن گیا اور وہ افسس کے پاس چلا گیا، لیکن جس زمانے میں خداوند یسوع سے یہ خط لکھوا رہے تھے، اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ دارالحکومت رہا اس پورے صوبے کا. دارالحکومت ہونے کی وجہ سے یہ اپنی سیاسی طاقت پر بہت گھمنڈ کرنے والے لوگ تھے. یہ بت پرست تھے اور یہ عیش و عشرت اور اس قدیم دنیا میں فیشن کے حوالے سے ایک امیر ترین شہر سمجھا جاتا تھا. لیکن دو باتوں کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مقبول ہوا. یہ باتیں اس وقت دریافت ہوئیں جب اس شہر میں یورپین
آثار قدیمہ کے ماہرین نے یہاں پہ کھدائی شروع کی اس قدیم شہر کی جو برباد ہو چکا تھا. جب انہوں نے اس کو کھودا تو اس کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے. اس شہر میں اپنے زمانے کی ایک قدیم ترین لائبریری تھی اس زمانے میں، جس میں تقریباً 2 لاکھ کتابیں اس وقت موجود تھیں. اس کے پیچھے بڑی شاندار کہانی ہے اور میں یقیناً یہ کہانیاں آپ کو، دوستوں کو، گھر کے لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں. یومینیس بادشاہ تھا اس شہر کا. اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ایک بہت بڑی لائبریری بناؤں. اس زمانے میں کاغذ نہیں تھا، بلکہ مصر کے دریائے نیل کے کناروں پر ایک سرکنڈا اگتا ہے جس کو پیپائرس کہتے ہیں. ہمارے گھر میں اس کے کچھ پودے ہم نے شناخت کرنے کے لیے لگا رکھے ہیں گملے میں. پیپائرس، اس پیپائرس کو سے وہ گودا حاصل کرتے اور اس کو پھر باریک تہوں میں وہ اسے کاغذ تیار کرتے جس کو پیپائرس ہی کہا جاتا تھا. یہ بھورے رنگ کا کاغذ ہوتا تھا. اس زمانے میں اس کاغذ پر لکھا جاتا تھا اور پھر اس کو لپیٹ کر وہ کتاب بنا لیتے تھے. لیکن یہ فن کسی اور ملک کے پاس نہیں تھا، صرف مصر کے پاس تھا. مصر اس میں یکتا تھا، مصر میں وہ سرکنڈا تھا، مصر میں وہ ٹیکنالوجی تھی، مصر میں ہی وہ تیار ہوتا تھا اور مصر پوری دنیا میں اس کو ایکسپورٹ کرتا تھا. اس زمانے میں کسی اور کے پاس یہ فن نہیں تھا. سب کاغذ تو چاہیے تھا. پرگمن کے حکمران یومینیس کو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری مصر ہی میں تھی کیونکہ کاغذ ان کے پاس تھا اور اس کا وہ اسکندریہ شہر میں تھی. اسکندریہ کی لائبریری آج بھی موجود ہے کیونکہ وہ شہر برباد نہیں ہوا، آج بھی موجود ہے، الیگزینڈریا. تو یومینیس نے سوچا کہ وہ کسی طرح سے اپنے شہر میں بھی لائبریری بنائے. اس نے رابطہ کیا اسکندریہ کی لائبریری کے انچارج سے اور اس کو پتا چلا کہ یہ مصری نہیں ہے، یہ ایشیا کوچک کا رہنے والا ہے. سو اس نے اسے اس خط و کتابت کی، اپنے ہرکارے، اپنے ایلچی اس کے پاس بھیجے، اس کو لالچ دیا، سیڈیوس کیا، اس کو ورگلایا اور اس کو کہا کہ تم مصر کو چھوڑ کر، الیگزینڈریا کو چھوڑ کر پرگمن میں آ جاؤ. اس زمانے میں بیتلموس کی حکومت تھی مصر پہ، یہ بھی یونانی بادشاہ تھا. جب اس کے علم میں یہ بات آئی، اس کو اس سازش کا پتہ چلا، تو اس نے فوراً لائبریری کے انچارج کو جیل میں ڈال دیا. اور اس نے ایک اور کام کیا، اس نے کہا ساری دنیا کو پیپر بھیجو لیکن پرگمن پہ پابندی عائد کر دی کہ پرگمن کو پیپر یا پیپائرس ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں امریکہ ایسے ہی کرتا ہے آج کل، پابندیاں لگا دیتا ہے. تو مصر نے اس زمانے میں پرگمن پہ پابندی عائد کر دی کہ اس کو پیپائرس نہیں ملے گا. پریشانی کی بات تھی، لیکن یومینیس نے ایک اور کام کیا. اس نے سوچا کہ ہم اس کا متبادل کوئی ڈھونڈتے ہیں. سرکنڈا تو مل نہیں رہا تھا، پیپائرس بنانے کی ٹیکنالوجی نہیں تھی. سو انہوں نے جن جانوروں کو وہ ذبح کرتے اب گوشت کے لیے، مندروں میں قربانیوں کے لیے، ان کے چمڑے کو رگڑ رگڑ کر انہوں نے چمڑے کے پارچامنٹ بنائے، جن کو آج پارچامنٹ ہم کہتے ہیں، تمار، پارچامنٹ. یہ لفظ پارچامنٹ دراصل حقیقت میں پرگمن سے ہی نکلا ہے. اس کا ماخذ ہے پرگمنے، پارچامنٹ.
یعنی لیدر پیپر، چرمی کاغذ. آپ اس کا، میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے کتاب میں. چرمی کاغذ، چمڑے سے بنا ہوا کاغذ. وہ اس کو رگڑ رگڑ کے باریک کر دیتے، وہ سفید رنگ کا چمڑا نکل آتا اور پھر اس کے اوپر لکھا جاتا. اب یہ پیپائرس سے بھی زیادہ محفوظ تھا، زیادہ مضبوط تھا، پھٹتا نہیں تھا، زیادہ دیر تک رہتا تھا. سو یہ فن پرگمن سے نکلا اور پوری دنیا میں، خاص طور پر میڈیٹرینین جو کمیونٹی ہے، بحر روم کے ارد گرد بسنے والے سارے ملک، سارا یورپ، انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو اپنا لیا. اور اس نے 2 لاکھ کتابیں تیار کیں ان پارچمنٹ کے پر لکھ کے، اور ان کو اس نے پرگمن کی لائبریری کا حصہ بنا دیا. سو یہ پارچمنٹ کی بھی ہسٹری اور سٹوری ہے، کاغذ کی بھی کہانی ہے، اور یہ پرگمن کی کہانی بھی ہے. سو پرگمن اپنی جو لائبریری تھی اس کی وجہ سے بہت مقبول تھا. اس کی مقبولیت کی کچھ اور وجہیں بھی تھیں. یہاں پر ایک مرتبہ ان کی جنگ ہوئی، فتح ہوئی، اور انہوں نے اس کو زیوس سے منسوب کر دیا. زیوس ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا. اس کا انہوں نے بہت بڑا مندر تعمیر کروایا جو پہاڑی کے اوپر تقریباً 100 مربع فٹ پر محیط تھا، اور 40 فٹ اونچا تخت اس کا بنایا گیا. یہ تخت اس وقت پتہ چلا جب جرمن آثار قدیمہ نے پہلی جنگ عظیم سے پہلے اس شہر کی کھدائی کی. وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنا اونچا اور اتنا بڑا تخت یہاں پر موجود ہے. سہولتیں کم تھیں، لیکن جرمنوں نے اس تخت کے ٹکڑے، سارے کے سارے ٹکڑے جرمنی منتقل کر دیے. اور آج جرمنی میں، برلن شہر میں، عدنان بھائی اگر آپ کبھی جائیں برلن تو دیکھیں اس کو ضرور. برلن میوزیم میں، یا نشابل سے کہیں، جرمن میں برلن میوزیم میں زیوس کا یہ تخت پڑا ہے. وہ وہاں پہ لے گئے، اس کو جوڑا، اور اب اس کے میوزیم میں انہوں نے اس کو رکھا ہے. لیکن ایک اور مندر یہاں پہ بڑا مقبول تھا، اور اس کے بارے میں سن کے آپ حیران رہ جائیں گے آج کی صبح. وہ تھا ایسکلیپیس دیوتا کا مندر. جب آپ اس کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو آپ اس سے واقف ہیں. ایسکلیپیس در حقیقت شفا کا دیوتا تھا، اور اس کا مندر تھا بہت بڑا مندر. اور اس مندر میں بڑے بڑے ہال، کمرے تعمیر کیے گئے تھے جس میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا. ہوتا یہ تھا کہ پوری دنیا سے لوگ آتے. شفا تو پتہ ہے آج کل بھی لوگ جہاں شفا کی بات ہو پہنچ جاتے ہیں. تو پوری دنیا سے اس وقت لوگ پرگمن پہنچتے. ہر روز یہاں پہ رش رہتا، اور ایسکلیپیس دیوتا کے مندر میں لوگ جا کے انتظار کرتے. اور جب رات ہوتی تو یہ تمام لوگ مندر کے فرش پر تاریک دالانوں اور کمروں میں لیٹ جاتے اور اپنی شفا کا انتظار کرتے. اور آپ کو پتہ ہے شفا ان کے عقیدے کے مطابق کیسے آتی تھی؟ اس مندر کے پجاریوں نے سینکڑوں کی تعداد میں سانپ پال رکھے تھے. ان کا زہر نکال دیا جاتا تھا اور وہ مندر میں کھلے چھوڑ دیے جاتے تھے. جب رات کو لوگ شفا کے طالب فرشوں پہ لیٹ جاتے، تاریک کمروں میں، اندھیرے میں، تو یہ سانپ کھلے چھوڑ دیے جاتے. یہ سانپ انہی کمروں میں رینگتے، اور اگر کوئی سانپ کسی شخص کے اوپر سے گزر جاتا رینگتا ہوا تو وہ شخص سمجھتا کہ مجھے دیوتا نے چھو لیا ہے اور مجھے اب شفا مل گئی ہے. اس ساری کہانی میں دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دیوتا کا جو نشان تھا، ایمبلم تھا، وہ تھا ایک آسا اور اس کے اوپر لپٹا ہوا ایک سانپ.
میں نے میرا پالا اس سے اس وقت پڑا ایسکلیپیس دیوتا سے جب میں نے ووڈ ورڈز گرائیو واٹر پیا بچپن میں. اس ووڈ ورڈز گرائیو واٹر کی بوتل کے اوپر اس کا نشان ہوتا تھا, ایک عصا اور اس کے اوپر سانپ لپٹا ہوا. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ نشان آج تک موجود ہے ایسکلیپیس دیوتا کا. آشر دکھائیے رائل ملٹری کا نشان, میڈیکل کور, برطانیہ کی میڈیکل کور فوج کی, ذرا نشان دکھائیے اس کا. دیکھیں یہ نشان ہے رائل میڈیکل کور برطانیہ کا, اور اس کے اوپر آپ کو عصا ہے اور اس کے اوپر لپٹا ہوا سانپ نظر آ رہا ہے. کرسچن ملک, لیکن میڈیکل کور یعنی طب کا جو شعبہ ہے فوج کا, اس کو انہوں نے کیا نشان دیا؟ ایسکلیپیس دیوتا کا. تو یہ آج بھی موجود ہے. ذرا WHO کا نشان دکھائیے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, جو پوری دنیا کی سب سے بڑی صحت یا طب کی تنظیم ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. ذرا اس کے ایمبلم کو ذرا قریب کیجئے اگر ہو سکتا ہے تو. اس پر بھی آپ کو ایک عصا نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر ایک سانپ لپٹا ہوا ہے. پاکستان نے کچھ زیادہ ترقی کر لی ہے. ذرا پاکستان میڈیکل کور کا دکھائیے. یہ دیکھیں, یہ پاکستان میڈیکل کور کا نشان ہے. اسلامی ملک, لیکن جو طب ہے, میڈیکل کا جو کام ہے, اس کے نشان پہ آج بھی عصا ہے اور اس کے اوپر سانپ لپٹا ہوا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ جانتے ہیں لوگ کہ نہیں جانتے, لیکن میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ پاکستان نے چونکہ برطانیہ سے آزادی حاصل کی تو ہم نے جو کچھ ان کا تھا ہم نے بھی اڈاپٹ کر لیا. لیکن بنیادی طور پر یہ نشان جو آپ دوائیوں کے اوپر دیکھتے ہیں, یہ کوئی اور نہیں بلکہ ایسکلیپیس دیوتا کا نشان ہے. ٹھیک ہے سر. تو میں اس کو دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ پرگمن میں یہ ایسکلیپیس دیوتا کا نشان آج تک ہم نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے پوری دنیا میں. تو یہ شفا کا دیوتا تھا, اس کا مندر سانپوں سے بھرا رہتا تھا. جب کسی شخص کو شفا کی ضرورت ہوتی مندروں پہ لیٹ جاتے, اور رات کو اگر تاریکی میں کوئی سانپ ان کے جسم کو پر سے رینگتا ہوا گزر جاتا تو یہ سمجھتے کہ ہم شفا پا چکے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق. یہ بڑھتا رہا, چلتا رہا. میں ایک اور بات سے بھی حیران ہوں, اور یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ پرگمن کے جو بت پرست لوگ تھے, ایسکلیپیس کے ماننے والے, انہوں نے یہ نشان کہاں سے لیا؟ میری دانش میں انہوں نے یہ نشان یہودیوں سے لیا, عبرانی ادب سے لیا, پاک کلام سے لیا. کیونکہ پاک کلام میں جب گنتی کی کتاب میں لوگوں کو سانپ ڈس رہے تھے اور لوگ مر رہے تھے, خدا نے موسیٰ کو کہا تھا کہ ایک پیتل کا سانپ بنا اور اس کو بلی پہ لٹکا, اور جو کوئی اس پہ نظر کرے گا وہ شفا پائے گا. کسی نہ کسی طرح سے یہ جیوش ٹریڈیشن یا عبرانی روایت یہ ان پرگمن کے لوگوں تک پہنچی اور انہوں نے اس کو اپنا لیا, کیونکہ ہم یہودیوں کے اثر سے انکار نہیں کر سکتے. اگرچہ یہ آج ایسکلیپیس کا نشان ہے, لیکن اس نشان کے پس منظر میں کہیں دور ہمیں وہ سانپ نظر آتا ہے, پیتل کا سانپ, جس کو لٹکایا گیا تھا, لیکن موسیٰ نے لٹکایا تھا. لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ خدا اس کی پرستش نہیں چاہتا تھا. بعد میں جب لوگوں نے اس سانپ کی پرستش شروع کر دی, پیتل کے سانپ کی, تو خدا نے اس کو ختم کروا دیا تھا, اور بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے اس کو پیس کر پاؤڈر بنا دیا تھا اس کا, اس سانپ کا, پیتل کے سانپ کا,
جو بیابان میں لٹکایا گیا تھا، اور وجہ ایک ہی تھی تاکہ لوگ اس کے آگے سجدے نہ کریں اور اس کو اپنا دیوتا نہ مانیں۔ یہودیوں نے تو چھوڑ دیا، لیکن پرگمن کے لوگوں نے اس کو اپنا دیوتا بنا لیا، اور پرگمن تو تباہ ہو گیا، لیکن آج تک دنیا کی تمام میڈیکل کے ادارے، ہاسپٹلز، میڈیسن بنانے والے ادارے وہ اس نشان کو آج بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ایسکلیپیس دیوتا کا یہ نشان ہے۔ سو یہ جماعت، یہ جو کلیسیا تھی، یہ اسی شہر میں قائم تھی، اسی لیے اس کو کہا گیا میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت رکھتا ہے۔ انہی مندروں کی وجہ سے، انہی دیوی اور دیوتاؤں کی وجہ سے خدا نے اس کو کہا کہ تو اس جگہ پر رہتا ہے جہاں پر شیطان کی تختگاہ ہے۔ اور اس میں سے کچھ لوگ انہوں نے وہ بلعام کی تعلیم کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، نکیلیوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ سو کلیسیا کے سامنے ایک بہت بڑی آزمائش بن گئی تھی یہ بڑے بڑے مندر، اور پھر اسی شہر میں شہنشاہ پرستی کا رواج بھی تھا، جیسا آپ نے افسس اور سمرنا میں دیکھا کہ لوگ ایک چٹکی بھر بخور جلاتے اور یہ اقرار کرتے تھے کہ کیسر خداوند ہے۔ ساری باتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود خدا نے اس کی تعریف کی۔ خدا نے کہا میں جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تختگاہ میں سکونت کرتا ہے۔ اور شیطان کی تختگاہ، کچھ لوگ اس کو ایسکلیپیس سے تشبیہ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو زیوس کے مندر سے تشبیہ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو شہنشاہ پرستی سے تشبیہ دیتے ہیں، لیکن ایک بات قابل قبول ہے کہ یہ شہر ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں شیطان نے اس کو اپنے مرکز کے طور پر چن رکھا تھا۔ اس نے اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر گویا بنا رکھا تھا۔ شیطان نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا، اور یہ خوفناک بات تھی۔ اسی شہر میں شیطان آزاد تھا، لیکن اسی شہر میں یہ کلیسیا بھی قائم تھی۔ شیطان کو دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت میں ہوا کا علمبردار کہا گیا ہے، اس کو دنیا کا سردار کہا گیا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اور وہ اس طاقت کے ساتھ اس وقت پرگمن میں سرگرم تھا۔ اور آج بھی یہ نہیں کہ آج شیطان موجود نہیں ہے، وہ ایگزسٹ کرتا ہے، وہ موجود ہے، اور وہ آج بھی دنیا کے بڑے بڑی جگہوں کا انتخاب کرتا ہے۔ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ اپنی طاقت کا استعمال دنیا کے تمام بڑی بڑی جگہوں پر، نیو یارک، لاس ویگس، واشنگٹن، اور پھر ہمارے خطے کے بڑے بڑے علاقوں اور جگہوں پر موجود ہے، اور آج بھی وہ سرگرم ہے۔ دنیا میں کسی نہ کسی طور سے سرگرم ہے، آج بھی کسی نہ کسی قانون کی وجہ سے وہ ایمانداروں کو مصیبت میں ڈال رہا ہے، ان کے لیے وہ اظہار ثانیوں کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ ابلیس، اس نے بہت سے ایمانداروں کے ایمان کو خراب کر دیا ہے، اور دنیا کے وہ ملک جو اپنے آپ کو آج جدید ملک کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو تہذیب کا گہوارہ سمجھتے ہیں، جن کے نزدیک ہم تیسری دنیا کے لوگ گنوار ہیں، وہ لوگ جو کسی زمانے میں مسیحی تھے، جنہوں نے اپنے ملک، ان کے آئین اور قانون کی بنیادیں یسوع کی انجیل پر رکھی تھیں، آج وہ شیطان کے پیروکار ہیں، اور انہوں نے اس کے ساتھ سمجھوتے کر رکھے ہیں۔ سکول جنہوں میں کبھی کسی زمانے میں بائبل کے تعلیم سے، گیتوں سے
دن کا آغاز ہوتا تھا، آج وہاں پر خدا کا نام لینے پر پابندی ہے۔ ان ملکوں میں آپ سر عام انجیل کی منادی نہیں کر سکتے، آپ سر عام کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، آپ سر عام کسی ہم جنس پرست کو بھی لعن طعن نہیں کر سکتے، آپ اس کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ان ملکوں میں شیطان موجود ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ یورپ میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ کسی بھی جگہ پر شخصی ملاقات میں یا اجتماعی ملاقات میں اگر کسی ہم جنس پرست کو، جو مرد مردوں کے ساتھ، عورتیں عورتوں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں، اگر آپ ان کو برا کہیں گے تو آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ آپ برائی کو برائی بھی نہیں کہہ سکتے ان جگہوں پر۔ کیا کہیں گے؟ اس زمانے میں شیطان کا تخت پرگمن میں تھا، لیکن آج شیطان کا تخت دنیا کی ہر جگہ پر موجود ہے، اور اس نے ایک دنیا کو گمراہ کر رکھا ہے شیطان نے، اور اس کو برا کہنا بھی مشکل ہے۔ یہ لوگ جو پرگمن کی کلیسیا تھی، یہ شیطان کی تخت گاہ میں رہتے تھے۔ ان کو ہر روز جب یہ صبح بیدار ہوتے اور رات گئے تک، ان کو اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے میں اس شیطان کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ہر روز ہزاروں کی تعداد میں لوگ پوری دنیا سے یہاں پر آتے تھے۔ یہ کلیسیا انتہائی مشکل جگہ پر رہ رہی تھی، انتہائی مشکل جگہ پر۔ خداوند اسی لیے ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے۔ یہ زیوس کا تخت تھا، ایسکلیپیس کا دیوتا تھا، یا شہنشاہ پرستی تھی، کچھ بھی تھا، لیکن یہ شہر پرگمن کے ایمانداروں کے لیے ایک بڑی سخت جگہ تھی۔ لیکن آپ ایک اور بات سن کر حیران رہ جائیں گے، اور میں اس کے ساتھ پھر آج کے پیغام کو ختم کروں گا، کیونکہ ہم نے شاعر بانی میں بھی شرکت کرنی ہے۔ یہ آخری بات آپ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، اور اسی میں آج کے پیغام کا سبق بھی موجود ہوگا۔ یہاں پر میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے، یہ لفظ لکھے ہیں۔ سکونت کرنے کے لیے، فار ریزیڈنس، رہنے کے لیے، یونانی زبان میں ہمیشہ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک لفظ کا مطلب ہے عارضی سکونت کرنا، ٹیمپریری ریزیڈنس، اور دوسرے کا مطلب ہے مستقل رہائش پذیر ہونا۔ جب آپ پاک کلام کا مطالعہ کریں گے، پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ تک، تو ایمانداروں کی رہائش کے لیے ہمیشہ عارضی سکونت والا لفظ لکھا ہے۔ اب دیکھیں، جب یعقوب مصر میں پہنچا اپنے بیٹے یوسف سے ملنے کے لیے، فرعون اس کا، یہ آپ کو ملے گا پیدائش کی کتاب میں، اور فرعون اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے یعقوب سے کہ تیری عمر کتنی ہے؟ یعقوب کہتا ہے میری مسافرت کے برس 130 ہے۔ اپنی عمر بتا رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں 130 برس کا ہوں، کہتا ہے میری مسافرت کے برس 130 ہے۔ مسافرت، پاک کلام میں ایمانداروں کو ہمیشہ مسافر کا کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسافر جب تک آپ سفر میں ہوتے ہیں، آپ عارضی رہائش کا رکھتے ہیں، عارضی رہائش کا، خیمے میں رہنا۔ ہمارے ملک میں تھوڑا سا مشکل ہے یہ۔ کل ایک جرمن جو سائیکل سوار، جو اپنے خیمے اور سب کچھ لے کے آیا تھا، خیمے میں تھا لاہور میں، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اس کو۔ بہت افسوسناک بات ہے۔ لیکن ہمیشہ ایمانداروں کے لیے
یہی لفظ استعمال ہوا، مسافر۔ اپنے آپ کو پردیسی جانو، مسافر جان کر، اور ہمارے گھروں کو بھی گھر نہیں کہا گیا اس دنیا میں۔ کبھی یہ جو بدن ہے ان کو خیمے کے گھر کہا گیا، عارضی رہائش کا۔ اور جو ہمارے گھر، جو محل، بڑے بڑے گھر ہم تعمیر کرتے ہیں اپنے، ان کو بھی زبور کی کتاب میں مسافر خانہ کہا گیا ہے۔ ہم گھروں میں نہیں رہتے، اگر ہم ایماندار ہیں ہم اپنے گھروں میں نہیں رہتے، ہم مسافر خانوں میں رہتے ہیں۔ ہمارے گھر مسافر خانے میں ہیں، ہمارا قیام یہاں پر عارضی ہے۔ لیکن آپ حیران رہ جائیں گے، جیسے میں حیران ہوا کہ یہاں پر پرگمن کی کلیسیا کے لیے جب رہائش کا لفظ رہائش کے لیے استعمال ہوا تو یہاں پر عارضی سکونت گاہ نہیں ہے، پرماننٹ ریزیڈنس۔ پرگمن کے لوگ مستقل وہاں پر بسے۔ ان کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے۔ سکونت بھی کہاں؟ شیطان کے تخت میں۔ اور سکونت کیسی؟ مستقل۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان مصیبتوں سے، شیطان کی چالاکیوں سے اور بت پرستی کا سامنا کرنے سے، اظہار ثانیوں جھیلنے سے وہ بھاگ نہیں رہے تھے۔ آج پاکستان میں ہر شخص بھاگنا چاہتا ہے۔ غور کیجئے، ہم بھاگنا چاہتے ہیں، یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کہیں باہر جا کر قیام پذیر ہو جائے۔ ہم اپنے بچوں کے بارے میں ایسے سوچتے ہیں، کیوں؟ یہاں پر مشکلات ہیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، غیر متوقع طور پر مصیبتیں، دکھ، حتیٰ کہ موت آ سکتی ہے، موت آ سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم بھاگ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہم ملک چھوڑ دیں، کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، لیکن خدا اس کلیسیا کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مستقل رہ رہے ہیں، وہ یہاں سے راہ فرار حاصل مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ ہے اس کے نزدیک یہاں پر مستقل سکونت رکھنے کے لیے اس لفظ کے استعمال کا مفہوم، کہ وہ مصیبت پہ تو تھے، وہ ہر روز اظہار ثانیوں کا سامنا تو کر رہے تھے، لیکن راہ فرار حاصل نہیں کر رہے تھے۔ کبھی کبھار ہم اپنی مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں۔ ایک دفعہ داؤد بھی گھبرا گیا تھا اور اس نے کہا، کاش میرے پاس کبوتر کے پر ہوتے اور میں اڑ کر بیابان میں چلا جاتا۔ اتنے دکھ، اتنی مصیبتیں، کاش میرے پاس کبوتر کے پر ہوتے اور میں بیابان میں اڑ کے چلا جاتا۔ لیکن خدا اس کو تنبیہ کرتا ہے، نہیں، ایمانداروں کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ میں یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کے باہر جانے پہ پابندی لگانا چاہتا ہوں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب جائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں، ہم اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، وہ نیڈ ٹو ڈو دیٹ، کریں سب کچھ، لیکن ان مشکلات سے بھی نہ گھبرائیں جو اس ملک میں ہمیں درپیش ہے۔ ان کا سامنا کرنا، اور صرف ملکی مشکلات کا نہیں، ہماری روزمرہ زندگی میں جو مشکلات ہیں، ہماری پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے جو مشکلات آتی ہیں، ہمیں ان کو بھی فیس کرنا ہے اور ان سے راہ فرار حاصل نہیں کرنا۔ خاص طور پر ایماندار ہونے کی حیثیت سے
جب تک ہمارے جسموں میں خون کا آخری قطرہ ہے ہم اپنے ایمان پر قائم رہیں گے، ہم اس سے راہ فرار حاصل نہیں کریں گے۔ اب دوسرے معنوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، صرف ملک چھوڑ کر بھاگنا نہیں بلکہ ایمان کو چھوڑنا۔ ہم مستقل طور پر یسوع کے ساتھ پیوست ہیں اور ہم اپنی جان، اپنے جسم میں موجود خون کے آخری قطرے تک یسوع کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ انتیپاس کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ میں اگلے اتوار انتیپاس کی کہانی سے اپنے پیغام کا آغاز کروں گا۔ وہ وفادار رہا، کیسے اس کو مارا گیا، کیا اس کے ساتھ ہوا، کون تھا انتیپاس، اگلے اتوار اسی سے میں اس کا آغاز کروں گا۔ ابھی آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور ہم اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے اپنے لیے دعا کریں کہ ہم مصیبتوں سے گھبرائیں گے نہیں، ہم ہزار ثانیوں سے پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ ہم پرگمن کی کلیسیا کی طرح یسوع کے ساتھ پیوست رہیں گے۔